أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران وخواران اسلام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی عزیز مہمان آنے والا ہے، اور یہ مہمان جو ہر سال آتا ہے اور اپنے ساتھ ہمارے لیے بہت سے تحائف لے کر آتا ہے، بہت سی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، بہت سی ہمارے لیے نجات کے ذریعے لے کر آتا ہے. وہ مہمان جو کہ ہماری روٹین کی عادتیں ہیں ان کو ہٹ کر ان کے علاوہ ایک نئی ہمارے لیے روٹین دیتا ہے. یہ وہ مہمان جو ہم سے کچھ نہیں مانگتا، ہم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں دینے کے لیے آیا ہے. اب کیا اس مہمان کا استقبال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے. استقبال اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا استقبال کیا کرتے تھے. اس لیے کہ یہی رمضان جو ہمارے دلوں کی تبدیلی کا سامان ہے، یہی رمضان جو ہمارے قرآن کا مہینہ ہے، یہی وہ رمضان کا مہینہ جو کہ ہمارے لیے ایک بہترین زندگی کا پیغام لے کر آتا ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے. کیا اسی طرح استقبال کیا جائے گا کہ کھانے پینے کی ہم گھر میں انبار لگا لیں؟ کیا اس طرح اس کا استقبال ہوگا کہ اس کے لیے پہلے ہی سے مینو بن جائیں کہ ہم نے فلاں ڈش کیسے پکائی جائے گی اور کیسے کھائی جائے گی، یا ہمارے دسترخوان پہ کون کون سی ڈشز ہوں گی؟ کیا ایسا استقبال ہوگا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ پیٹ کو آباد کرنے کا نہیں ہے، یہ دل کو آباد کرنے کا مہینہ ہے. یہ ہماری روحانیت کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے. اس کے لیے ہم نے پوری طرح وہ تیاری کرنی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی سامان کر دیے ہیں، ہمارے لیے جنت کے راستے کھول دیے ہیں، جنت کو بھی آراستہ اور پیراستہ کر دیا. وہ بھی پوری طرح ہمارے لیے تیار رہتی ہے کہ اب میرے جنت والے آنے والے ہیں، اس جنت کو آباد کریں گے. اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اب وہ گناہ گار اب نہیں آئیں گے. تو جب یہ اللہ کی طرف سے یہ تیاریاں ہیں، یہ ہمارے لیے سب کچھ اہتمامات ہیں، انتظامات ہیں، تو اسی طرح اگر ہم بھی وہی اہتمام کریں اس رمضان کے لیے، اس مہینے کے لیے، تو یقیناً یہ مہینہ ہمیں وہ کچھ دے جائے گا
جو کہ دوسرے مہینوں میں نہیں ملتا ہے۔ تو اس کا استقبال پھر اسی چیز سے ہونا چاہیے کہ ہم نے اب اس رمضان سے کچھ لے کر جانا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ کتنے ہی ہمارے وہ ساتھی، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، وہ اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ تو اب ہم نہیں جانتے کہ ہم اگلے سال یہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان دے دیا ہے، یہ توفیق دے دی ہے، یہ زندگی کے کچھ لمحات دے دیے ہیں کہ جس میں ہم اس رمضان کے مہینے میں جی رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ماننا ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دے دیا ہے، اور اس مہینے سے ہم وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہم دوسرے مہینوں میں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو لہذا پھر جتنا بھی اس کا احسان وہ کم ہے، جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ہمیں احسان ماننا ہوگا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے، دل میں ایمان کی طاقت ہے، ایمان کا وہ ولولہ ہے، شوق ہے کہ جو ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی جتنی بھی ہمارے لیے سعادتیں رکھی ہیں، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ سال میں ایک بہترین مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں اس رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اسی لیے پھر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، اور تیری عبادت بہترین طریقے سے کرنے میں۔ تو یہ دعا جاری رہے گی تو یقیناً آپ کی عبادات بہترین انداز میں ہوں گی۔ اس لیے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں ہماری روٹین وہی رہی کہ جو پہلے تھی، تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ رمضان گزر جائے گا اور یہ مہمان چلا جائے گا اور ہم اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکے، کوئی اپنا صحیفہ اعمال سفید نہ کروا سکے کہ اس میں اعمال ہی اعمال ہو، اسی طرح ہی وہ چلا گیا اور ہم رند کے رند ہی رہے، کچھ نہ کما سکے۔ یہی میرے بھائیوں یہی چیز ہے کہ جو ہمیں سوچنی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس مہینے سے وہ کچھ حاصل کرنا ہے جو کہ ہمیں اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، جس کے بارے میں بار بار تاکید کی ہے۔ یہ غفلت کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے، یہ ایک مردہ انسان کی زندگی ہے۔ زندہ انسان تو وہی ہے کہ جس کے شب و لیل، شب و نہار اور دن رات سب اللہ کی بندگی میں بسر ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی ہی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ صرف دنیا ہی نہیں، آخرت بھی آباد کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے، اسی کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کہا گیا ہے، دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت ہی کمی کرتے ہیں، بہت ہی ناتواں ہیں، کمزور ہیں، اس طرح نہیں کر پاتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ملک میں ہیں، ہمیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے کہ اپنے دین کے تمام شعائر کو پوری طرح ہم آرام سے کر سکتے ہیں، آزادی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ہم کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، کام پوری طرح نہیں کرتے، عبادات وہ پوری طرح نہیں ادا کرتے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ پوچھا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ کہ وہ چیز دیتے ہیں جو ان کو دی گئی ہے، اور
یعنی کہ وہ اعمال جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ اعمال کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ اپنے اعمال کی بنا پر وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، لرز رہے ہوتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ وہ ہیں جو کہ شراب پیتے تھے، یا وہ لوگ ہیں جو کہ چوری اور ڈاکہ کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے یہ اعمال رد نہ کر دیے جائیں، اعمال کہیں ان کے منہ پہ نہ مار دیے جائیں کہ یہ اعمال لے کر آئے ہو، تم ساری زندگی تو تم کھیلتے رہے، کودتے رہے، بسنت مناتے رہے، اب آئے ہو میرے پاس یہ اعمال لے کر، تو کہیں وہ ہمارے منہ پر مار نہ دیے جائیں۔ اس بات سے ڈرتے ہیں، اس بات کا خوف محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال رد نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا انہی کے بارے میں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہی سوچ اگر موجود ہے کہ ہم کوتاہی کرتے ہیں، اپنا اعمال پوری طرح نہیں کرتے ہیں، تو یہی اسی بات کی طرف لاتی ہیں کہ پہلے وہ انسان کے دل میں یہ ندامت محسوس ہوتی ہے کہ وہ کوتاہی کر رہا ہے، کمی کر رہا ہے، یہ کام پوری طرح نہیں کر رہا، یا عبادت پوری طرح انجام نہیں دے رہا، بلکہ اس میں کہیں نہ کوئی کمی ضرور موجود ہے۔ یہ احساس بہت ہی بہترین احساس ہے، اس لیے کہ یہی احساس اس کو دوسری طرف توبہ کی طرف لے جاتا ہے، استغفار کی طرف لے جاتا ہے، عمل کرنے میں تیزی دکھانے کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ اس رمضان کے مہینے میں یہ چیزیں پوری طرح حاصل کر لیں۔ تو ہم الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں جب مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی ہے، اور لوگ جوق در جوق مساجد میں آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ رمضان کے گزرتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہی ہے افسوسناک لمحہ کہ ہم نے جو کچھ کمایا تھا سب گوا دیا۔ یہی ہے وہ تاجر جس کا سارا سرمایہ ڈوب گیا، جو کچھ کمایا تھا سب برباد کر دیا۔ تو بتائیے اس نے کیا کمایا پھر؟ تو یہی اصل چیز ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی اس میں کمانا ہے وہ پھر آخرت تک کے لیے کام آئے گا، اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے، تبھی ہم صحیح معنی میں اس عمل کو اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اس توشہ آخرت کو لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ یہ اگر ہم کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اسی لیے جب ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ تم ہی اصل وہ فقیر ہو، اللہ کے سامنے مانگنے والے ہو، تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ فرمائے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تو فرما دیا کہ لوگو تم ہو فقیر، وہی ہے غنی، وہ بے نیاز ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، تو کیا کر لو گے تم؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کتنی ہی قومیں آئیں اس دنیا میں اور چلی گئیں، ختم ہو گئی، اللہ دوسری قوم لے آیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہی فطرت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ جو قومیں اللہ کو بھول جاتی ہیں، غفلت میں پڑ جاتی ہیں، کھیل کود اور تماشوں میں لگ جاتی ہیں، عیاشی اور لہو و لعب ہی ان کا اصل مقصد بن جاتا ہے،
وہی ان کا کلچر ہے، وہی ان کی تہذیب ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے کوڑا ضرور برستا ہے۔ ہم رحمت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کہہ دیا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ لیکن یہاں بس نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ ہم اسی شعبان کے مہینے میں کھیلتے رہے، کودتے رہے، ناچتے رہے، پتنگیں اڑاتے رہے، تو کیا یہ ہم نے استقبال کیا؟ کیا اس طرح ہم نے رمضان کا استقبال کیا کہ اپنی ساری چیزیں جو ہیں ہم نے برباد کر دی؟ یہ ہم نے استقبال کیا اس نیک مہینے کا، اس بہترین مہینے کا، اللہ کی رحمتوں کے مہینے کا، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے مہینے کا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ تو یہی چیز ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح استقبال کیا ہے اس مہینے کا۔ اور یہی مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا ہے، اللہ کا کلام فرما رہے ہیں، حدیث قدسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم کا ہر عمل دگنا اور چوگنا کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، نیکی کا فارمولہ یہ ہے کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے وہ نیکیاں، جس کو کرنے میں بھی ہمیں تکلف ہوتا ہے، نہیں کر پاتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ الا الصوم، سوائے اس روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کر لیا، یہ ہمیں بشارت دے دی، خوشخبری دی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ يَدَعُ طَعَامَهُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کہ وہ اپنی تمام خواہشات نفس، اپنا کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ اس عبادت کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا، کہ باقی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اس عبادت میں جو خصوصیت ہے وہ باقی میں نہیں ہے۔ باقی عبادتیں سب کے سامنے ہوتی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ سب کے سامنے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو چھپا کر بھی دیں، تو جس کو دیتے ہیں اس کو تو پتہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے۔ حج تو ہوتا ہی لاکھوں لوگوں کے سامنے ہے، لیکن یہ روزہ، یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ کوئی نہیں جانتا جب تک کہ آپ خود نہ بتائیں کہ میں نے یہ کھایا تھا اور وہ کھایا تھا، سحری میں نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ میں نے سحری میں یہ مزے اٹھائے تھے، تو یہ آپ نے بتایا، لیکن کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ روزے سے ہیں۔ اس عبادت میں جو اخلاص پایا جاتا ہے وہ دوسروں میں کم ہو سکتا ہے، وہاں ریاکاری آ سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن یہی عبادت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ آپ خود بتائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے، کہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنی تمام خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ تو یہی تو مہینہ ہے جو ہمارے لیے یہ اخلاص کا درس لے کر آیا ہے، صبر و تحمل کا درس لے کر آیا ہے، کہ ہم اس معاملے میں اللہ ہی کے احکام کے مطابق اگر چلتے رہیں گے تو یقیناً ہم کامیاب رہیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو یہ آتی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادات دی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اس سے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہم۔ یہ نمازیں بھی ہمارے لیے ہیں، یہ روزے بھی ہمارے لیے ہیں، اور اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہم سے یہ چاہ رہا ہے، ہم سے دیکھ رہا ہے کہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو وہی چیز ہمارے میزان اعمال میں آئے گی، ہمارے صحیفہ اعمال میں آئے گی،
پھر یہ اعمال تولے جائیں گے، یہ اعمال پوری طرح تولے جائیں گے، دیکھے جائیں گے کہ ان کا وزن کیا ہے، وہ وزن جو اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا، دنیا کے قانون کے مطابق نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق، کہ وہاں پر ایک وہ شخص آئے گا کہ جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، ایک گناہوں کے اس کے رجسٹر جب ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے کہ 99 رجسٹر رکھ دیے گئے، وہ پریشان ہے، حیران ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، یہ میرے گناہوں کے پلندے، گناہوں کے انبار یہ ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی اعتراض ہے؟ اللہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے فرشتوں نے تم سے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ نہیں، اے رب کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لیکن ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، جو بھی ہے سب کچھ تمہیں دیں گے، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے، اللہ نے وہ بھی محفوظ رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ وہاں پہ کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے تو وہ بھی، اس کا بھی صلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی نیکی دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اور اس پلڑے میں کیا ہے، اس نیکی میں کیا ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، ایک رقعہ ہے، ایک چھوٹا سا ورقہ ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو یہ لکھا ہوا ہے، وہی رکھا جاتا ہے پلڑے میں، وہ پلڑا ایک دم نیچے آتا ہے، وہ 99 رجسٹر پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت، یہ ہے اس کی رحمت کا سامان، یہ ہے اس کی رحمت کا اثر کہ وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ جو ہم نے یہاں پہ جمع کرنی ہے، کہ اپنی انہی عبادات کے ذریعے سے، اپنی اسی توحید کی وجہ سے، اپنی یہی شہادت کی بنا پر کہ جو ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس پر اگر ہم قائم ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے رحمت کا معاملہ کریں گے، معاف کر دیں گے۔ ہم گناہ گار ہیں، ناتواں ہیں، پرتقصیر ہیں، پرخطا ہیں، لیکن وہ رحمتوں والا ہے، اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، تو یقیناً ہمیں معاف کر سکتا ہے اور معاف کرے گا۔ تو یہی چیز ہے جو بتایا جی، اسی لیے فرمایا ایک حدیث میں جو اس طرح آتا ہے کہ یا عبادی، اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ہم سے کہ اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملکی شیئا، کیا میرے بندو، اگر تمہارے پہلے آدمی سے لے کے آخر تک تمام انسان، تمام جن سب مل کر ایک شخص کے دل کے مطابق ہو جائیں، سب نیک لوگ ہو جائیں، تو میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی رحمت ہمارے کام آ جائے۔ اس نے جو اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 1/100 صرف اس دنیا میں نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں پہ بھی رحمت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک جانور بھی جو ہے اپنے بچوں پہ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، وہ اسی 1% رحمت کا پرتو ہے۔ باقی 99% رحمتیں وہ وہاں پر ہوں گی، وہاں قیامت کے دن کام آئیں گی، وہ اپنے نیک بندوں کے لیے دے گا جو کہ اللہ کے احکام کو مانتے تھے، جنہوں نے کبھی اس کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، جنہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہیں کیا ہے، تو وہی ان کے لیے ہی وہ رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا، ان کے لیے ہی معافیاں ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ جو ہمیں اس کا پھل ہے اس روزے کا، اس کے بارے میں سوچنا ہے، جو اسی آیت میں فرمائیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا
कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर लो, ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए कि तुमने पूरे रमज़ान में रोज़ा रख कर अपने मुंह में कोई चीज़ नहीं डाली, तुम्हें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन तुमने हमेशा अल्लाह का खौफ महसूस किया। तो यही तो तक़वा है। तो इसी तक़वा के लिए ही ये अगर हमें ये फल मिल जाए, ये समरा मिल जाए, तो वही चीज़ तो हमारे लिए कामयाबी का बायस है। तो यही वो 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि इसके ज़रिए से हम इस महीने का इस्तकबाल कर सकते हैं, इस महीने के लिए तैयारी कर सकते हैं और पूरी तरह उसके लिए तैयार होकर इस महीने में अपने लिए तब्दीली का, इनकलाब का एक सामान पैदा कर सकते हैं कि कल वाले नहीं आइंदा वाले बनेंगे जो अपने रब के सामने सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने माजी को छोड़कर एक नया दिन पैदा करें, नई अपने लिए एक कामयाब ज़िंदगी का तसव्वुर करें जो हमें अपने रब के पास ले जाती हैं, जहाँ हमारा रब अपनी रहमतों के ज़रिए से हमारा इस्तकबाल करेगा, जहाँ उसके फ़रिश्ते हमारे लिए सलामुन अलैकुम तिब्तुम खुशखबरी देंगे कि आओ जन्नत में आ जाओ। तो उसके लिए ही तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि दम फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह इन्नल्लाह क़द अमरकुम बिअम्रिन बदा फ़ीही बिनफ़्सिही व सन्ना बिल-मलाइकति व सल्लस बिकुम फ़क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वर्दल्लाहुम्मा अनिल खुलफ़ाइल अर्बआ अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइरि अस्हाबि नबिय्यिका अजमईन व अनित ताबिईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व अन्ना मअहुम बिअफ़्विका व करमिका व इहसानिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इबादकल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फ़ी कश्मीर, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदी वल अमरीकान, अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िम मुक़्तदिर, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैहिम मक़तका हैसुमा कानू, अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िम मुक़्तदिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़ज़्कुरुल्लाहल अज़ीमल जलील यज़्कुरुकुम वश्कुरूहु अला निअमिही यज़िदकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।